اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے وسیلے سے رب کائنات بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جن کے توسل سے، جن کی محبت کی وجہ سے خالق کائنات بندوں کو اپنی محبت اور اپنی محبوبیت کا درجہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو اولیاء کاملین ہیں وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے سینے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے سینے کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں۔ لیکن مخلوق سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں، مخلوق سے خوف نہیں کھاتے، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ جب بندہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنی الفت اور اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور دنیا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی دنیا سے ڈرتا ڈرتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ ڈر پھر قبر کے اندر بھی اس کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے، اور حشر میں بھی اس کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اور خوف خدا ایک ایسی دولت ہے کہ جب بندے کے سینے کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اور خوف خدا اس کو قبر کے ڈر سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، اور خوف خدا اس کو حشر کی مصیبتوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یہی خوف خدا ہے جس کی سبب سے قیامت والے دن رب کائنات اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اپنا خاص فضل اور اپنی خاص عنایت عطا فرماتا ہے۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ انعام جس بندے پر ہوگا وہ یہ ہے کہ خالق کائنات اپنا دیدار اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کا جلوہ، رب کا دیدار وہ اپنی شان کے مطابق رب کروائے گا۔ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہوگا۔ قیامت کو جو انعامات ہوں گے، قیامت کو جو نعمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، ان نعمتوں، برکتوں، رحمتوں میں سے سب سے بڑا جو فضل اور انعام ہے وہ دیدار الہی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار عطا فرمائے گا۔ اور خالق کائنات نے اپنا دیدار کتنا آسان رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، نمازی ہے، اس کا ظاہر بھی نمازی ہو اور اس کا باطن بھی نمازی ہو، اس کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ بھی نمازی ہوں اور اس کے جو دل کے اعضاء ہیں وہ بھی نمازی ہوں۔ جو شخص نمازی ہوگا، کل بروز قیامت رب کائنات نمازی کو بھی اپنی دید کا جام عطا فرمائے گا۔ نماز پڑھنے والے کے لیے رب کائنات نے اپنا قرب اور اپنا دیدار آخرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اور ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں تو تیسری کے لیے، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کے لیے، عشاء پڑھتے ہیں تو بے چینی ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ فجر میں آنکھ نہ کھلے اور نماز رہ جائے۔ جو تہجد کا عادی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں، اور جب نیت انسان کرتا ہے کہ میں نے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، یا میں نے اذان پڑھنی ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، جب وہ عزم مصمم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جو میرے بندے نے ارادہ کیا ہے تو نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ساری دور کرنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ تہجد گزار ہو اور وہ عزم مصمم کرے کہ میں نے صبح نفل پڑھنے ہیں، اور رات کے 2 بجے بھی وہ سوئے گا، تو اگر وہ 3 بجے اٹھنا چاہتا ہے تو 3 بجے اس کی آنکھ کھل جائے گی، وہ 4 بجے اٹھنا چاہتا ہے تو 4 بجے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ موبائل اور یہ الارم تو یہ تو اب ہمارے وجود کے اندر آئے ہیں۔ صوفیاء کرام کے دور کے اندر جو سابقہ زمانے گزرے ہیں کوئی الارم نہیں تھا، بس وہ دل کی تار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی ہوتی تھی، وہ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تھا، وہ دلوں کی سمتیں ہیں وہ رب کائنات کی طرف تھی۔ جو بندہ خواہش کرتا تھا، جو بندہ چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خواہش کے مطابق اپنی رحمتیں اور اپنی مرضی بندے کی مرضی کے مطابق کر دیتا تھا، بندے کی مرضی کے مطابق اس کو عطا فرما دیتا تھا۔ تو جو اولیاء ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے، نہ غم ہے جو کچھ ہو چکا ہے پیچھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نہ آنے والے وقت کا ڈر ہے کہ قیامت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا جب بندہ فرائض و نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، پھر نوافل ادا کرتا ہے، جب نوافل ادا کر کے میرا قرب خاص اس کو مل جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ ہاتھ بندے کے ہوتا ہے لیکن طاقت اس میں میری آ جاتی ہے۔
وہ نگاہیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن اس نگاہوں سے میں دیکھتا ہوں، وہ زبان بندے کی ہوتی ہے لیکن بولتا اس سے میں ہوں، وہ کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن سنتا اس سے میں ہوں۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جو روحانیت ہے اس کی نفسانیت پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عشاء کے وضو کے ساتھ جو ہے وہ 40 سال تک فجر کی نماز پڑھنا اور 15 سال تک یہ معمول رہے کہ ایک شب کے اندر قرآن ختم کرنا، اور 15 سال تک کسی دن بندے کو تھکن بھی ہو جاتی ہے، کسی دن بندہ جو ہے وہ کسی اور کام کے اندر بھی مشغول ہو جاتا ہے۔ ظاہر انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، تو یہ عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہماری عقل اس لیے نہیں مانتی کہ ہمارے وجود کے اندر جو نفسانیت ہے وہ روحانیت پر غالب آئی ہوئی ہے، تو ہم نفس کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ وہ جو لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں ان کی روحانیت نفسانیت پر غالب آ چکی ہوتی ہے، اور نفس یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل امر ہے، لیکن جو روحانیت ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کام بعید نہیں ہے۔ جس کے اوپر نفسانیت غالب ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کی وجہ سے وہ تھکن محسوس کرتا ہے، اور عبادت کی وجہ سے تھوڑی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تھکن، کمزوری، بھوک محسوس کرتا ہے، کچھ دیر عبادت کرتا ہے پھر وہ تھک جاتا ہے، وہ نیند کی طرف، آرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کے اوپر روحانیت ان کی نفسانیت پر غالب ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ جب وہ تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اور زیادہ قرآن پڑھنے کی طاقت آ جاتی ہے، جب وہ نفل پڑھتے ہیں تو اور نفل پڑھنے کی طاقت آ جاتی ہے، جب وہ ریاضت و عبادت کرتے ہیں تو اور اللہ کو یاد کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ ہماری نفس کی غذا ہے کھانا پینا، اور ان کی روحانیت کی اور ان کی روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں چین ملتا ہے، بھوک مٹتی ہے، اس طرح جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو چین ملتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ان کا جسم فریش ہو جاتا ہے، تازگی آ جاتی ہے، ان کی روح کو قرار آ جاتا ہے، ان کی روح کو چین نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب روحانیت نفسانیت پر غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ کام کرنا مشکل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت آصف بن برقیہ ہوں اور حضرت سلیمان کا دربار بھی لگا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی پہلے، قبل کا فرمایا کہ اس سے بھی پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ حالانکہ سب سے جو کم ترین وقت کو کاؤنٹ کرنے کی چیز ہے وہ آنکھ کو جھپکنا ہے، کہ سب سے کم وقت آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی کم پیمانہ ہوتا تو حضرت آصف بن برقیہ اس کو بیان کرتے، لیکن چونکہ یہ سب سے کم تھا تو آپ نے فرمایا میں اس سے بھی تھوڑے وقت کے اندر، اس سے بھی کم وقت کے اندر جو ہے بلقیس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو جھپکا تو وہ تخت جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ جنوں نے بھی کہا کہ ہم تخت لے آئیں گے، کسی نے کہا 6 ماہ میں لے آؤں گا، کسی نے کہا جی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر کوئی جن لے آئے گا تو اولیاء کی طاقت کا اظہار کیسے ہوگا، اللہ کے بندوں کی عظمت کا اظہار کیسے ہوگا، اس لیے آپ نے اللہ کے ولی سے وہ تخت منگوایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کام جن اور اللہ کی دیگر مخلوق نہیں کر سکتی، اللہ کا ولی آسانی سے اس کام کو سر انجام دے لیتا ہے۔ جن بھی جس کام کو نہ کر سکیں اللہ کا ولی اس کام کو کر سکتا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کی اولیاء کا علم ہے۔ رب کائنات نے امت محمدیہ کے اولیاء کو کتنی شان عطا فرمائی ہوں گی، کتنا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہوگا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدرسے، آپ کے زیر انڈر بہت سارے مدرسے قائم تھے، کم و بیش 3000 علماء ہر سال آپ کے مدارس سے سند فراغت حاصل کرتے تھے۔ 3000 علماء کے سر پر آپ دستار بندی فرماتے تھے، اور بے شمار 13 علوم کے اندر آپ لوگوں کو فیض یاب فرماتے تھے۔ تو اللہ کا جو ولی ہے اس کے پاس ظاہری علوم بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس باطنی علوم بھی ہوتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ جو ظاہر سنوارنے کے لیے آتا ہے اس کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، جو باطن کو سنوارنے کے لیے آتا ہے اس کے باطن کو سنوارتے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص اس نیت سے حاضر ہوا کہ میں میاں صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔
اس کا یہ ارادہ کرنا اور سفر کرنا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے صدی کے پچھلے زمانے کے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، اور جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے باطنی علوم بھی عطا کیا ہے، ظاہری علوم بھی عطا کیا ہے، خانقاہی فیض بھی اس کو ملا ہے اور مدرسے کا فیض بھی اس کو ملا ہے۔ وہ سینہ بسینہ جو علم ملتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کتابی علم ہے وہ اس کے بھی ماہر ہیں۔ جب گھر سے وہ چلا، راستے کے اندر جیسے سفر کرتے کرتے انسان کچھ کھا پی لیتا ہے، تو راستے میں ایک دکان آئی، وہاں سے اس نے کچھ میٹھا لیا، کچھ جلیبیاں وغیرہ لی، اس نے جلیبیاں لی تو جلیبیاں لے کر اس نے کھا لی، نہ اس نے کوئی ہاتھ دھوئے، نہ اس نے کوئی بسم اللہ پڑھی، کھا لی۔ کھانے کے بعد جو ہے وہ نہ کھانے کی دعا اس نے پڑھی، نہ بعد کی دعا پڑھی، ہاتھ وغیرہ صاف کیے کاغذ سے اور پھینک دیا۔ جب میاں صاحب کی محفل میں گیا، مجلس میں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ممبر کے اوپر واعظ فرما رہے تھے، اور واعظ کے دوران آپ نے فرمایا بھی لوگ لاہور کی سرزمین سے چلتے ہیں اور وہ جب کسی جلیبیوں والی دکان پر جاتے ہیں تو اس وقت وہ جلیبیاں خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد جب وہ کھاتے ہیں تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، اور وہ کھانے سے پہلے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، اور کھانے کے بعد نہ دعا پڑھتے نہ ہاتھ دھوتے ہیں، اور آ جاتے ہیں شرق پور کی سرزمین پر رسول عربی کے علم غیب کے بارے سوال کرنے کے لیے، حضور کا علم غیب جاننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ بندہ فوراً نہیں حضور کے قدموں میں آیا اور معافی مانگی۔ وہ سمجھ گیا کہ جس رب نے محمد عربی کے شعر کو اتنا علم دیا ہے، اس رب نے محمد عربی کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ تو جو اہل اللہ ہیں وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ آج کا انسان چونکہ مادیت کا دور ہے، وہ مادیت پرست ہے، وہ ہر چیز کو کے ظاہر کو پرکھتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے شیخ کا وضو کروایا کرتے تھے، آپ کی ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی وضو کروانا۔ ایک بار رات کو بارش ہوئی، لکڑیاں گیلی ہو گئی، آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنے شیخ کو تہجد کے وقت جو ہے وہ گرم پانی سے وضو کرواؤں۔ جب قریب کوئی انتظام نہیں تھا تو آپ نے دور دیکھا کہیں سے روشنی آ رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، آپ گئے وہاں پر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 22 کتبوں کی طاقت ہے آپ کے پاس، 22 کتب، ایک کتب کا بڑا مقام ہے، 22 کتبوں کی طاقت ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی اس گھر میں گئے، دروازہ نوک کیا، اندر سے بوڑھی عورت آئی، پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں فرید ہوں، تو ایک گرم پانی کا لوٹا چاہیے۔ مائی صاحب نظر تھی، اس نے کہا جی لوٹا جو ہے وہ پانی کا میں دے دوں گی، لیکن ایک آنکھ کے بدلے تمہیں گرم پانی ملے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں تو نے سودا سستا کیا، اگر میری دونوں آنکھیں بھی لے لیتی تب بھی میں تمہیں یہ سودا قبول کر لیتا، یہ تو سستا سودا تو نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لوٹا پانی کا دیا اس کو، لوٹا وہ اندر لے کر گئی۔ جب واپس آئی اندر سے پانی گرم کر کے، ایک ہاتھ میں لوٹا تھا، ایک ہاتھ میں چھری تھی۔ بابے فرید کی ایک ہاتھ میں لوٹا دیا اور دوسرے ہاتھ سے چھری مار کر بابے فرید کی آنکھ باہر نکال دی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آنکھ کا ڈیلا لے کر اور ایک ہاتھ میں لوٹا تھما کر، آنکھ پھوڑ دی خاتون نے، تھما کر اپنے شیخ کی خدمت میں جب گئے تو بابے فرید نے آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میرے شیخ کی عبادات کے اندر خلل واقع نہ ہو، اور میرے شیخ جو ہیں ان کی جو طبیعت ہے یا ان کا مزاج ہے، کوئی بات ان کے اوپر ناگوار نہ گزرے، گراں نہ گزرے۔ ہاتھ رکھ لیا اور ایک ہاتھ سے لوٹا شیخ کی خدمت میں پیش کیا، وضو کے لیے وضو کروایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے جب دیکھا تو آپ کے شیخ نے دیکھا کہ آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا فرید کی گل ہے، اکھ تے ہاتھ رکھے آئی؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور اکھ آئی ہوئی ہے، یعنی خراب ہوئی ہے۔ تو آپ کے شیخ فرماتے ہیں فرید جیڑی اکھ آئی ہوئے اسے ہاتھ تے نہیں رکھا جاتا، وہ تے اکھ صحیح ہوندی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ۔ شیخ کی زبان سے نکلا تو ہاتھ ہٹایا، جب ہاتھ ہٹایا تو آنکھ درست ہو چکی تھی۔ کسی نے بابا فرید سے پوچھا بابا فرید
جب ایک بار چیز کھل جائے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، گھٹنا ہو ٹوٹ جائے، جتنا مرضی اچھا آپریٹ کر لیں، لیکن دوبارہ اس جیسا نہیں وہ مرمت ہوتا۔ یہ ایک جو قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز کو پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ کوئی اس طرح نہیں بنا سکتا۔ بابا فرید بتا، تیری آنکھ نکلی تھی، دوبارہ صحیح ہوئی ہے، کس طرح کا نظر آتا ہے؟ پہلے جیسی ہے یا پہلے سے کم دکھائی دیتی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ پہلے رب نے اپنی مرضی سے عطا فرمائی تھی، اب جب دوبارہ دی ہے تو شیخ کی مرضی بھی شامل ہو گئی ہے۔ فرمایا پہلے آنکھ جب میں آسمان کو دیکھتا تو میری آنکھ آسمان سے نیچے نیچے دیکھتی تھی، اب میری آنکھ آسمان سے نیچے بھی دیکھتی ہے، آسمان کے اوپر بھی دیکھتی ہے۔ فرمایا اب یہ آر پار دیکھتی ہے، نیچے بھی دیکھتی، اوپر بھی دیکھتی ہے۔ یہ اولیاء وہ ہیں کہ جن کی زبان سے خدا بولتا ہے، جن کی قوت جو سماعت ہے، جن کے جو کان ہیں، ان سے خدا سنتا ہے، اور جن کی نگاہ ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بس نگاہ میرے بندے کی ہوتی ہے لیکن دیکھتا اس میں سے میں ہی ہوں۔ ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پکڑتا میں ہوں۔ خالق کائنات فرماتا ہے قدم میرے بندے کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت میں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں کوئی التجا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو پھر میں اپنے فیصلے کو بدل لیتا ہوں، اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتا ہوں، اپنے بندے کی جو مرضی ہے اس کو پورا کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا زمانہ حضور غوث پاک کے زمانے سے پہلے کا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر حاضر ہوئے اور آپ نے دعا دی، وہاں پر فاتح خوانی کی، جب حاضر ہوئے تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور باہر آ کر حضور غوث پاک کو گلے لگایا اور کہا کہ عبد القادر جیلانی، میں شریعت میں بھی تیرا محتاج ہوں، طریقت میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ اللہ نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ اور مقام اور وہ شان عطا فرمائی ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کس قدر آپ نے نماز نہ پڑھنے والے عمل سے نفرت کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے آپ نے دامن بچھائے ہیں، اس کے لیے محبتیں ہیں، اور جو نماز ترک کرنے والا ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، اس کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لہذا اس کو کسی اور جگہ پر دفن کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں۔ آج